کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے ملک میں مہنگی شادیوں کے بارے میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں سرمایہ دار اپنی شادیوں میں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں جبکہ کروڑوں گھرانے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی تنقید بالکل بجا ہے، لیکن وہ یہ سب اپنے لیڈر یہ نواز شریف سے کیوں نہیں کہتے ہیں؟ بظاہر تو 1500 ریال کی نوکری کرتے ہیں لیکن نوازے کی شادی اربوں اڑا دی ہے۔ نعمان تنویر صاحب یہ ہیں گمٹی بازار لاہور سے۔ بات آپ نے اچھی کی اور بات خواجہ سعد رفیق نے بھی بہت اچھی کی، لیکن آپ نے کہا اپنے لیڈر کو بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو صحیح لیڈ کرے گا، گائیڈ کرے گا۔ یہ ارینجمنٹس ہیں سارے، خدا جانے کس بندے کے دل میں کس کے بارے میں حقیقی خیالات کیا ہیں۔ مثلاً اب پورا لاہور ہے، یہ دنیا کا موسٹ پولیوٹڈ سٹی ہے، آلودگی سے بھرپور۔ یہاں کروڑوں لوگ رہ رہے ہیں، میں بھی رہ رہا ہوں، پتہ مجھے بھی ہے، ہر پڑھے لکھے کو پتہ ہے جو حال ہے، کیا کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق نے بہت اچھی بات کی، خدا آپ نے بہت اچھی بات کی، اس کو سیکنڈ کیا، لیکن یہ معاشرہ ابھی اس بات سے تو بہت دور ہے نا۔ اپنے لیڈر کو وہ کیوں کوئی سنے گا، کوئی اثر قبول کرے گا؟ چونکہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یا جو خواجہ سعد رفیق نے جو کچھ کہا ہے، ایسی تو ان میں سے ایک بات بھی نہیں ہے جو نواز شریف یا ان کی صاحبزادی کو یا ان کی فیملی کو نہ معلوم ہے کہ اس ملک کے عام آدمی کا حال کیا ہے۔ تو اس لیے ہوتی ہیں زندگی میں، ہر آدمی کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ موسٹ پولیوٹڈ سٹی میں رہ رہے ہیں ہم، ظاہر ہے جو لیس پولیوٹڈ ہے اس میں بھی جایا جا سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بچوں کو وہاں شفٹ کر دیں، وہاں ان کے داخلے ہو جائیں، گھر خرید لیں، لیکن نہیں، بندے کی کوئی ایموشنل ہوتی تو بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، انسان بڑی مجبور چیز ہے۔ حسن اقبال صاحب ایک ہی مصرع ہے، یاد آتا ہے پروین شاکر کا، مرحومہ کا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ جس کو اس اسلام کا اتنا سا بھی فہم ہوگا نا، اتنا سا، وہ تو یہ بہروپیوں سے، 2 نمبر لوگوں سے، کتیاں والی سرکار تو پتہ نہیں، کاواں والی سرکار تو پتہ نہیں کیا کیا کون سی سرکاریں ہیں اس ملک میں، اور نتیجہ دیکھ لو، قدم قدم پہ دربار ہے، پتہ نہیں ہے نہیں ہے اندر اسے کچھ، اور ہو بھی تو کیا ہے۔ یعنی وہ دنیا جو دنیا کو لیڈ کر رہی ہے، ویسٹ ہے، ادھر امریکہ ہے، چائنا اٹھ رہا ہے طاقت کے طور پر۔ وہ جتنے مزار ہمارے ایک لوکیلٹی میں ہوتے ہیں نا، ان کے پورے ملکوں میں نہیں ہیں۔ یہ ایک بات طے ہے، یہ جو کچھ ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہم گروی پڑی ہے، بچے اس کے گروی پڑے ہیں، قرضوں کے جال میں، قرضوں کی دلدل میں سلو موشن میں غرق ہو رہے ہیں۔ انہی حرکتوں، انہی باتوں کا نتیجہ ہے۔ شکیل فاروقی صاحب ہمارے کیپٹل سے، ہمارے دارالحکومت سے، جسے عام طور پہ بہت سارے معصوم لوگ، سادہ لوگ دارالخلافہ کہتے ہیں، بلکہ ایک چینل نے تو ہے عجیب و غریب سا لگایا ہوا ہے کہ دارالسلطنت۔ تو میں ویسے ہمیں وضاحت کر دوں، بچوں کو پتہ لگ جائے جو ینگسٹرز ہیں، اسلام آباد دارالخلافہ نہیں ہے، نہ دارالسلطنت ہے، یہ صرف ایک دارالحکومت ہے۔ دارالسلطنت وہ ہوتا ہے جہاں سلطان بیٹھتا ہو، تو یہاں کوئی سلطان نہیں ہے، الیکٹڈ تھا بندہ بیچارہ، پہلے بھی ایسے ہی تھا۔ دارالخلافہ اس کو کہتے ہیں جہاں خلیفہ امیر المومنین، تو ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ دارالحکومت ہے۔ اچھا، تو بہرحال شکیل صاحب اسلام آباد ہمارے دارالحکومت سے وہ کہتے ہیں جی کہ سانحہ مری کے بعد مری انتظامیہ وہاں کے ہوٹلز مافیا کے خلاف آج کل ملکی سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ مری کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ وہ 5,000 والا کمرہ 50,000 وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 40 روپے والی بوتل 300 روپے کی، برف میں
پھنسی گاڑیاں نکالنے کے لیے 20,000 اور ہیٹر فی گھنٹہ 1,000، اس طرح کا جو ہوا ہے وہ اخباروں میں چھپا ہے، اس کو میں نے کیا ریپیٹ کرنا۔ اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ سر یہ کیا مذاق ہیں کہ مرنے والے یا ان کے لواحقین کو 8-8 لاکھ روپیہ دیں گے، یہ کیا مذاق ہے، یہ کہاں کی گورننس ہے، یہ تو معاشرہ گیا ہے، یہ تو جہنم بن چکا ہے۔ یہ شکیل فاروقی صاحب بات 100% درست کر رہے ہیں۔ ایک بات میں زندگی میں بچپن میں بہت زیادہ گیا ہوں مری، اور اکیلا نہیں، ہمارے اسکول کی طرف سے ایک ٹیم جایا کرتی تھی بوائے اسکاؤٹس کی، اس زمانے میں اسکاؤٹنگ کا بڑا عروج تھا، تو ہم ٹینٹس وغیرہ لگایا کرتے تھے، ہمیں کوکنگ سکھائی جاتی تھی، بیڈس کیسے لے کرنے ہیں، یہ وہ سارا اس طرح۔ تو اس کے علاوہ میرا تو مری سے کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے، چونکہ وہاں کے ہوٹلز اور کاروبار 100% اہل مری نہیں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کا ادھر ادھر کے علاقوں سے تعلق ہے۔ یہ جو آپ نے خود غرضی، لالچ، ہوس وغیرہ کی نشاندہی کی ہے، اس میں صرف مری نہیں، پورا ملک انوالوڈ ہے۔ یہ انحطاط کا میں نے نہیں کچھ چند سال پہلے یہ پیٹنا شروع کیا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ ڈوبتی اقتصادیات نہیں، ڈوب چکی اخلاقیات کا پرابلم ہے۔ تو یہ خاص طرح کا ایک ہمارا بے شمار چیزیں جو ڈیلی رپورٹ ہوتی ہیں، ان کا تعلق تو مری کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ تو خیر مناسب نہیں ہے۔ تو دوسری بات ہے گورننس کی، کہ جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، ایک فضا ہے، میں پاکستان کے بارے میں یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، یہ ہمارا جو سماج ہے یہ ایک پرو بدی، یعنی بدی اور شر کی نشو و نما کے لیے آئیڈیل ہو چکا ہے۔ یہ پرو بدی، پرو شر اور خیر کا دشمن معاشرہ ہے۔ یا مائنیوٹلی دیکھیں، میرا جو ایک تھیسس ہے کہ اب ایک زمانے میں کہتے تھے، بڑا پاپولر ایک سلوگن ہوا کرتا تھا آج سے 25, 30, 35 سال پہلے، کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو۔ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور میں شیئر کر رہا ہوں کہ نہ چہرے بدلو نہ نظام بدلو، اس ملک کے عوام کو بدلو۔ جب تک عوام نہیں بدلتے یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بھئی حکومت نے اگر جھک ماری ہے تو بھی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کو تو ہوش کرنا چاہیے، آ چکا ہے۔ آج کل کے زمانے میں اس ایسی بات کرنے والے کو تو جوتے مارنے چاہیے، کہے کہ جی موسم، بھائی موسم کا تو پتہ ہوتا ہے، یہ کوئی انپریڈکٹیبل نہیں، اور اس سے پہلے آ بھی چکا تھا۔ یہ نہ عوام نے سنا ہے، نہ جو سو کالڈ ایڈمنسٹریشن ہے یہ وہ سنا ہے۔ تو جسے کہتے ہیں نا کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور پاکستانی معاشرہ ایک ایسے اونٹ کی مانند ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ اور میرے اس جملے پہ پلیز آپ غور کریں، اس ملک کے عوام کو تبدیل کیے بغیر وی ہیو نو فیوچر۔ اس جملے پہ ڈبیٹ رکھ لیں، اگر آپ کو کوئی بات اس میں کوئی فلا نظر آتا ہے یا میرے کمیونیکیٹ کرنے میں کوئی کمزوری نظر آئے تو پلیز سوال کریں، ہم اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں آپس میں کہ عوام کو بدلنے سے میری مراد کیا ہے۔